سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 سے 85۔ 81 کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب لیا، اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، لما، البتہ جو، آتیتکم من کتاب و حکمت، جو دیا میں نے تم کو کتاب میں سے اور حکمت، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدق لما معاکم، کوئی رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بہی، ساتھ اس کے، ولا تنصرنہ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قال اقررتم، کہا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر میرا عہد، قَالُوا اقررنا، انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں گواہوں میں سے۔ انبیاء سے اللہ نے عہد لیا اور ان کی امت پہ لاگو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ عہد تو تمام بنی آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 177 میں آئے گا، اسے عہد الست کہتے ہیں۔ اور دوسرا عہد انبیاء سے لیا گیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور مفسرین کی رائے کے مطابق یہ عہد بھی عالم ارواح میں ہی لے لیا گیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس کے حکم کی بجا آوری کی توثیق بھی کروائی۔ بے شمار انبیاء ایسے ہیں جو ہم اثر تھے، جیسے سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ پھر جو عہد انبیاء سے لیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے یہود پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر ایمان لاتے اور ان کے کام میں مددگار ثابت ہوتے۔ اس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے، سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوتے۔ پھر یہ بات صرف اس عہد تک کی محدود نہ تھی، بلکہ ہر نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی جاتی رہی، اور اس نبی اور اس کی امت سے اس قسم کا عہد لیا جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بھی یہ دلیل ہے۔ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا اور ان کی کتابوں میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کسی آنے والے نبی کی بشارت بھی نہیں ملتی۔ اس کے برعکس قرآن میں آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور بے شمار احادیث سے صحیح سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، مگر اس وقت ان کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہوگی، یعنی آپ کی اتباع کریں گے، یعنی وہ شریعت محمدی کی اتباع کریں گے۔ اس پختہ عہد و بشارتوں کے بعد بھی جو شخص تعصب کی راہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھے اور مخالفت پر ہی جمع رہے تو اس سے زیادہ نافرمانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب عیسائیوں سے کہا جاتا تھا کہ تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو اور تمہیں ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ تمہاری کتاب انجیل کی تصدیق کرتی ہے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے، قرآن نہ تو عقیدہ الوہیت مسیح کی تصدیق کرتا ہے، نہ مسیح کی ابنیت کا تسلیم کرتا ہے، یعنی نہ عیسیٰ کو خدا مانتا ہے، نہ خدا کا بیٹا، نہ عقیدہ تثلیث کو، یعنی تین خداؤں کا ایک اوتار۔ یہ آپ عقیدہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت مریم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں کا مل کے ایک خدا بنتا ہے، واللہ عالم۔ عقیدہ تثلیث کو اور نہ ہی کفارہ مسیح کو تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ عیسائیوں میں کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا فدیہ دے دو، جا کے پادری کے آگے ایکسیپٹ کرو، وہ اس گناہ کے حساب سے اماؤنٹس بتائے گا اور آپ فارغ۔ حالانکہ ہماری اناجیل سے یہ بات سب کچھ ثابت ہے، پھر ہم نے آپ کے قرآن پر کیسے ایمان لائے اور کیوں کر اس کو الہامی کتاب سمجھے؟ گویا جن غلط اور گمراہ کن عقائد کی اصلاح اور صحیح عقیدہ توحید کو پیش کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اور حق اور باطل کو نکھار کر ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا تھا، یہ لوگ ان غلط عقائد سے کچھ اس طرح چمٹے ہوئے تھے اور مذہبی تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر کچھ اس طرح بندھی ہوئی تھی کہ وہ انہیں غلط عقائد کو اصل بنیاد قرار دے کر قرآن ہی کی تکذیب شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ ایسے غلط عقائد صدیوں بعد ان کے علماء کی طرف سے اناجیل میں شامل کر دیے گئے تھے، انجیل میں، اور یہ مجموعہ کچھ اس طرح سے الہامی مضامین اور الحاقی مضامین میں گڈ مڈ ہو گیا کہ بعد میں آنے والے علماء کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا اور ان میں سے اصل الہامی مضامین کو الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی حال توریت کا بھی ہوا۔ بائبل میں کئی ایسی داخلی شہادتیں آج بھی موجود ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت الہامی نہیں ہو سکتی بلکہ لوگوں کی طرف سے شامل کی گئی، اور ایسی شہادتوں کا ہم نے کسی دوسرے مقام پر انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے۔ ان کے مقابلے میں قرآن کی سالمیت غیر مذاہب میں بھی مسلمہ ہے۔ پھر یہ کس قدر اندھیرے کی بات ہے کہ ایسی تعریف شدہ کتابوں کو اصلی معیار قرار دے کر قرآن کی تکذیب کی جائے۔ آیت نمبر 82 کا اسی میں ترجمہ آ گیا تھا، فمن تولا، پس جو منہ موڑے، بعد ذالک، اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ؟ یبغون، وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تابع ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، طوعاً اور کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین صرف اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ آیت نمبر 83 کا یہ تفسیر ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین اور آسمان، شمس و قمر، ستارے اور سیارے، فرشتے اور ہوائیں، غرض ہر چیز بھی جو موجود ہے، خواہ یا اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری، بہرحال وہ اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں اور اس کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہی وہ دین ہے جو تمام انبیاء پر نازل ہوا اور اسی کی وہ تبلیغ اور اشاعت کرتے رہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب علیہ السلام والاسباط ما اوتی موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن مسلمون۔ قل کہہ دیجیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا علینا، ہم پر، آپ پر، یعنی ہم پر سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی ان کی رب کی طرف سے۔ ہم تفریق نہیں کرتے درمیان کسی بھی نبی کے ان میں سے، اور ہم مسلمون ہیں۔ یعنی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی نبی پہ ایمان لائیں اور کسی نبی پہ نہ ایمان لائیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کسی کو جھوٹا کہ نعوذ باللہ اور کسی کو سچا، چونکہ سب بالحاظ درجہ نبوت پر برابر ہیں، لہٰذا ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے۔ جہالت کے کام کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ہم اس کے برحق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان تفریق کی مزید وضاحت میں پہلے سورۃ بقرہ میں کر چکی ہوں۔ ومن یبتغی غیرہ، آیت نمبر 85، اور جو کوئی تلاش کرے گا علاوہ الاسلامی، اسلام کے دین فلن یقبل منہ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں پہلی بات کو ہی دوسرے الفاظ میں دہرا دیا گیا، یعنی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارہ کی زبانوں سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم لائے ہیں وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو مخالفت کی تو اس کی وجہ محض تعصب اور مفاد پرستی تھی، لہٰذا ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، جس کے بدلے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔